الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عن بريدة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة ثم خطبها علي وزوجها منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی آخری رکوع کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. گزشتہ جمعوں سے بات مناقب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق چل رہی ہے. اسی سے متعلق آج کی گزارشات بھی ہیں اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں. چند گزارشات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق بیان کرنی ہے. جو مسلمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، خواہ اس کا نام صحابی ہو یا اس کا نام اہل بیت ہو، ہر مسلمان ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ محبت اپنے ایمان کا حصہ لازم سمجھتا ہے. یہ تفریق بھی ایک سازش ہے کہ بعض نے صرف اہل بیت کے مناقب کو بیان شروع کر دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا ہے. چلو اتنی بات بھی کچھ گوارا تھی، صرف صحابہ کے رضی اللہ عنہم کے مناقب کو چھوڑا ہی نہیں بلکہ توہین اور بے ادبی اور گستاخی کرنے لگ گئے، جو ایک قسم کی گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے ایک عظیم جماعت تیار کی ہے جس کو قرآن نے لقب دیے ہے حزب اللہ رضی اللہ عنہ، صادقون، راشدون، مفلحون وغیرہ. تو نبی کی مبارک جماعت کی بے ادبی اور توہین نفس الامر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. تو اسی سلسلے میں پورے پاکستان میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت تو ادنا سے ادنا اہل سنت والجماعت کا کارکن کسی اہل بیت کے
شخص کے بارے میں ادنا بے ادبی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا، یہود و نصارہ بعض دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کبھی خاک شائع کرتے ہیں، کبھی یہودی کبھی عیسائی، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں اپنا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے پیغمبر کی بے ادبی کریں۔ اگر مسلمان یہود و نصارہ کے کسی پیغمبر کی بے ادبی کریں گے تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ قرآن تو اتنی عظیم کتاب ہے اور ایک قانون ہے، قانون کی کتاب ہے، وہ ہم تو ان کے برڈش، ان کے قانون پڑھتے رہتے ہیں پھر لڑتے رہتے ہیں۔ جی، پاکستان بنا کر بھی قانون ہونی گئی ہے۔ انگریز نے لکھا ہے کہ میں خود تو جا رہا ہوں، غلام ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ہمیشہ غلامی کرتے رہیں گے۔ وہی ہو رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آپ تبلیغ کریں، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، ہندوؤں کو بھی، بت پرستوں کو، اور بت پرستوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو وغیرہ، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں 360 تو بیت اللہ کے ارد گرد تھے نا جی، وہ چھوٹے چھوٹے بت تھے، ان کے ذمہ ایک ایک کام تھا، تھک جاتے ہیں۔ 360 دن ہوتے ہیں نا سال کے، 360 بت، وہ ایک ایک دن کا کام ایک ایک بت کے حوالے، تاکہ پورا سال پھر یہ ہمارا معبود ریسٹ کرے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے بت خانے تھے، طائف میں بھی تھے۔ وہ ابرہ جب آیا تھا بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے تو طائف والوں سے ملا، انہوں نے کہا ہمارے اس بت خانے کو کچھ نہ کہنا تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ بڑے بڑے بت خانے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب مبعوث کیا تو چند لوگ تھے جو گنے جا سکتے ہیں، چند لوگ جو بت پرست نہیں تھے، چند لوگ تھے، باقی سارے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ ملت ابراہیمی بھی کہلاتے تھے۔ عجیب بات ہے، یعنی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم تو بت شکن ہے، تم بت پرست ہو، بت گر ہو، اور کیسے کہتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں؟ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واعظ و نصیحت شروع کی، تبلیغ شروع کی، توحید کا درس دیا، تو مخالفت سب بتوں کی ہو رہی ہے نا، بتوں کی یا بت پرستوں کی۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اے نبی، ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، یہ ابھی تک تو اپنا معبود بتوں کو سمجھ بیٹھے ہیں، سمجھ رکھے ہیں انہوں نے، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہ معبود بھی، چلو ان کا معبود کوئی پیغمبر ہوتا تو بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے معبودوں کو برا نہیں کہنا، کیونکہ وہ خواہ مخواہ کس کی بے ادبی ہوگی؟ ایک پیغمبر کی۔ جیسے یہودیوں نے عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہاں جو معبود ہیں مشرکین مکہ کے، وہ پتھر ہیں، لیکن ان کے تو معبود ہیں نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آپ ان کے معبودوں کو یعنی گالی، سب یسب کے معنی توہین، بے ادبی، سب کچھ اس میں داخل ہے، نہ کہنا۔ کیوں؟ وہ چڑھیں گے، وہ جب چڑھیں گے ضد میں آئیں گے تو مسلمانوں کے کیا پوری کائنات کے حقیقی خالق کو وہ برا بھلا کہنے لگ جائیں گے۔ تو منع کیا اسلام نے کہ بت پرستوں کے معبود کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اور یہاں کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو کہلاتے بھی مسلمان ہیں، اور پھر نبی کی جماعت کی تفریق کر کے ایک کی تعریف اور دوسرے کے اوپر سب و شتم ہے، یہ گالیاں ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا ایک ٹولہ ہے، چلو یوں سمجھ لیتے ہیں۔ تو نبی کی جماعت آل بیت تو چند ہیں،
100 کے لگ بھگ ہیں اہل بیت، تو آپ 100 بھی نہیں، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا 1,24,000 صحابہ کرام کا جو یہ تعداد کا جو لفظ آتا ہے نا جی، یہ تو بالاتفاق ہے 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لفظ آتا ہے. پھر 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ وہ ہیں جو حجۃ الوداع میں موجود تھے اور ان کو گنا گیا ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے جن کی گنتی ہوئی وہ 1,24,000 ہیں. بہت ساروں کی سواری نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، بہت سارے مسلمان ان کو پتہ نہیں چلا تو وہ حج پہ نہیں آ سکے. اعلان تو بہت تھا لیکن پھر بھی کچھ رہ گئے، خواتین رہ گئیں. ایک خاتون رہ گئی اور وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتی ہے کہ حضور میں تو آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی، میرا یہ ہو گیا، میں اس طرح ہو گیا، میں بڑی نامراد ہو گئی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا تو میرے ساتھ حج کے برابر ثواب ملے گا. کہنے لگی حضور صرف میرے لیے خصوصیت ہے یہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے میرے ہر امتی کی یہ خصوصیت ہے. رمضان میں جو عمرہ کر لے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا. دیکھو تو کوئی لوگ حج میں نہیں بھی جا سکے. اسلام تو اس حد تک کہتا ہے جو خالص کافر لوگ ہیں ان کے معبود کو بھی گالی نہ دو، نظام گڑبڑ ہو جائے گا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نصیحت فرمائی اور اس میں فرمایا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کو گالی نہ دے، کوئی بچہ اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو ڈائریکٹ گالی بھی دے دیتے ہیں. ایسے ایسے واقعات بھی ہمارے پاس آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ والدین کو ڈائریکٹ گالی دی جاتی ہے، نہیں. جب آپ کسی دوسرے کے والد کو گالی دو گے تو وہ آگے سے کیا کرے گا؟ آپ کے والد کو برا بھلا کہے گا. اس لیے سبب بھی نہ بنو. حدیث میں آتا ہے نا کسی کی غیبت نہ کرو، یہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. بے شک اس میں وہ عیب ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب نہ دہرائیں، یہ غیبت ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری جگہ پہ کیا فرمایا کہ تم لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ لوگوں کو غیبت کا موقع ملتا ہے. ایسا کردار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تمہاری غیبت کریں. تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ اپنی مجلسوں میں تمہاری تعریف کریں. غیبت کرنا بھی جرم، لیکن جس بندے کے کام ایسے ہیں کہ لوگ غیبت کریں اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بات حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی ہے، اور شروع سے اہل سنت والجماعت بہت وسیع ظرف کے مالک ہیں. خیر القرون میں یہ قانون پاس ہوا خلافت بنو امیہ کے زمانے میں. سب علماء مجتہدین متفق ہو گئے کہ جمعے کے خطبے میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا بھی لازم ہے تاکہ روافض کی رد ہو، تردید ہو، اور حضرات آل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی نام لینا جمعے کے خطبے میں ضروری ہے تاکہ خوارج کی رد ہو. خوارج آل بیت کو نہیں مانتے تھے. یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. ہمارے لیے سب آنکھوں کے تارے ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے. ہاں نبی کے رشتہ دار بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں تو دوہری فضیلت ہو گئی. لیکن ان حضرات کے آپس میں بڑے تعلقات تھے. میں نے بتایا نا عبداللہ بن سبا ایک یہودی یمنی گزرا ہے، اس نے یہ تفریق کی اور یوں اس طریقے سے روافض کو ایجاد کیا. جو شیعہ ہے، شیعہ اگر اپنے مسلک پر صحیح ہو تو اس کے اپنے مسلک اور مذہب میں بھی صحابہ کو برا کہنا نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں یہ کیا طریقہ کرتے ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی اللہ کا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. جنہوں نے اس پیغمبر پر ایمان لایا یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں. یہ دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہے. اب شیر و شکر کی بات سوچیں، یہ ذرا رشتے دیکھیں.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ حضرت حفصہ سے ناراض بھی ہوئے، حضرت عمر کی بیٹی سے، وہ تھوڑی ظاہر ہے وہ صفت جلال رکھتی تھی، جمال اور جمال جلال، آپ ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر حفصہ سے ناراض نہ ہو، یہ بہت عبادت گزار، بہت روزے رکھتی ہے۔ یعنی حفصہ کی تعریف اللہ کی طرف سے آئی کہ یہ زبان کی تو سخت ہے، آپ کو خفا کیا، آپ معاف کر دیں، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ روزے بہت رکھتی ہے، عبادت بہت گزار، عبادت گزار ہے۔ آگے چلیں، یہ دو تو بڑے یہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں۔ آگے چلیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ تھوڑا سا آگے چلنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بیویاں ہیں، بعد نے 9 لکھا، بعد نے 6 وغیرہ وغیرہ، بہت بیٹے ہیں۔ آپ جو سنتے رہتے ہیں علی اکبر، علی اصغر وغیرہ، یہ مختلف جگہوں میں نا، ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ تاریخ پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام جو انہوں نے خود رکھے، اپنے اوپر والے خلفائے ثلاثہ کے نام پر نام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں حضرت عائشہ، ان کا نام رکھا ہے حضرت عائشہ، اور یہ ناراضگی ہے تب اس عائشہ کے نام سے نام رکھا ہے۔ کیا بات ہے، آگے چلو۔ حضرت فاطمہ کے رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن، حسین اور بیٹی زینب بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ کہا کہ میں اپنی بہن کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھ رہی ہوں۔ یہ سمجھو بات کو، آج کل کے مجلس خاک کو تو صرف نبی کی ایک بیٹی نظر آتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نام رکھ رہی ہیں زینب، بتا رہی ہیں کہ میری بہن ہے زینب، وہ فوت ہو چکی ہے، اس کے نام سے اپنی بیٹی کا نام رکھ رہی ہوں۔ ہو گئی بات۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے ام کلثوم، اور بتاتی ہیں کہ میں ام کلثوم نام رکھ رہی ہوں، میری بڑی بہن کا نام ام کلثوم تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ قرآن کو کیوں نہیں مانتا؟ قرآن نہیں مانتا تو اسلام کیسا ہے؟ اگر نبی کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک، اے نبی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم کر دیجئے اور اپنی ایک بیٹی کو پردے کا حکم کر دیجئے۔ قرآن نے ایک بیٹی نہیں کہا، جمع کا صیغہ آیا ہے، جمع کا ادنا فرد 3 سے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا پھر کوئی کہے کہ سارے لوگ، ساری بچیاں ہی نبی کی بیٹی ہوتی ہیں، اس لیے قرآن نے کہہ دیا بناتک، نہیں، آگے لفظ صراحتاً امت کی عورتوں کے لیے خطاب آگے الگ صراحتاً آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اور اے نبی اب تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم سنا دیجئے کہ پردے کا حکم لازم ہو گیا ہے، جب باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ تو عورتوں کا حکم، مومن عورتوں کا حکم الگ آ گیا ہے۔ تو جو ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ ہے، حضرت علی کی اور بیویاں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، نہیں، ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے حضرت علی سے، ان کے لیے نکاح کا پیغام، ام کلثوم کے بارے میں نکاح کا پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے دے دیں تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ان کے اعزاز میں، ام کلثوم بنت علی کے اعزاز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درہم مہر دیا ہے کہ یہ خاندان رسول ہے اور اس طریقے سے ان کو میں احترام دے رہا ہوں۔ تو یہ ناراضگی تھی تو بیٹیاں رشتوں میں دیے جا رہے تھے۔ غزوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب دعوت ہوئی نا جی، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق کہ جب عمرو بن العاص نے مصر وغیرہ فتح کیا، بیت المقدس یہ علاقہ فتح ہوا، تو وہاں کے اہل کتاب نے یہ کہا کہ ہم تمہارے امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق تقریباً کئی دنوں کے لیے تشریف لے گئے، بیت المقدس گئے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر بیک زباں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ دیا۔ کہا ہماری کتابوں میں یہی علامتیں لکھی تھی پیغمبر کے صحابہ کی جو اس شخص کی پیشانی پہ نظر آ رہی ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ تو بات سب نے سنی ہوئی، مشہور بات ہے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے دفتر کو چھوڑ کر بیت المقدس کے سفر پر جا رہے ہیں تو پیچھے اپنا جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے گئے۔ یہ ناراضگیاں تھیں، اس لیے صدر مملکت امیر المؤمنین جب اپنا علاقہ چھوڑ کر سائڈوں میں جا رہے ہیں تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین اور خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ تو یہ محبت تھی، ناراضگی تھی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو اگر نظر نہ آئے یہ چیز تو پھر کیا کریں؟ اسلام کی اینک لگانی چاہیے جس کا ایک شیشہ قرآن کا ہو، ایک شیشہ حدیث کا ہو۔ پھر یہ صحابہ نظر آتے ہیں، ان کے مناقب، ان کے آپس کے تعلق، رحماء بینہم کا عین مصداق نظر آتے ہیں۔ جب اینک کی کہیں سے اور خریدی ہوئی ہو، ایمان کسی اور کے اوپر ہو، تو صحابہ کی عظمت کیسے نظر آتی ہے؟ اور حکومت بھی جلسے شلسے تماشا دیکھ رہی ہے کہ بڑا جلسہ ہو گیا جی، بڑا، ہم بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا جلسہ ہو گیا۔ بھائی جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو بے ادب ہیں، ان کو پکڑو، سزا دو، یہ سارا ختم ہو جائے گا نظام۔ وہ بھی کہتی ہے چلو یہ ان کا ہلنا جلنا دیکھ، ان کے جلسے جلسے دیکھ، خود ہی اپنے کرائے خرچ کریں گے، اپنی گاڑیوں پر آئیں گے، جلسہ جلسہ کریں گے، کاروبار میں بھی اگر کمزوری آئے گی تو انہی کے سنیوں کا ہی نقصان ہے۔ بس ٹھیک ہے، جلسے کرتے رہیں، کبھی کراچی کبھی اسلام آباد۔ یہ انتشار جلدی ختم کرنا چاہیے۔ جب شیعہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے گستاخی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو پکڑو، وہ ایئرپورٹ سے ہم نے بھیجا ہے، اس کو سزا دو، واپس منگواؤ، تو یہ ختم ہو جائے بات۔ اب یہ کس نے پکڑنا ہے؟ میں تو اپنے ایک مقتدی کو کوئی بات کہہ نہیں سکتا، میں تو نہیں پکڑ سکتا، یہ تو ارباب اقتدار کا کام ہے انتشار کو ختم کرنا۔ کہ جو صحابہ کے گستاخ ہوں، اہل بیت کے گستاخ، میں تو کہتا ہوں جو اولیاء اللہ کے بھی گستاخ ہوں، مبارک ہستیاں ہیں، کسی کی بے ادبی تو اسلام میں کسی کی بے ادبی تو عبادت کہی ہی نہیں ہے۔ قرآن تو بت خانوں کی، بتوں کی گستاخی کو منع کر رہا ہے، کیونکہ ان بت پرستوں کے تو وہ بت خانے، وہ معبود ہیں نا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تبلیغ کیجئے، دعوت اللہ دیجئے، رسالت کا پیغام دیجئے، فکر آخرت کا درس دیجئے، لیکن بت پرستوں کے معبودوں کو، ان بتوں کو برا بھلا نہ کیجئے۔ یہ چڑ میں، یہ ضد میں آ کے تمہارے معبود حقیقی کو برا بھلا کہیں گے۔ اور یہ عجیب مسلمان ہیں کہ نبی کی ایک مبارک جماعت، نبی کی مبارک جماعت، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی آپ یہ سوچتے جائیں تاریخ اسلام کو، غزوہ بدر میں جو 313 تھے سارے اہل بیت تھے، غزوہ احد میں جو 3000 تھے وہ سارے اہل بیت تھے، غزوہ تبوک میں 30,000 تھے سارے اہل بیت تھے، فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 تھے، غزوہ حنین میں 10,000 تھے، یہ سارے اہل بیت تھے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور ہیں، لیکن حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کی تعداد اتنی نہیں تھی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں نبی کے شانہ بشانہ جو پروانوں کی طرح جان دے رہے ہیں، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، 7 اہل بیت بھی ہیں۔
تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دشمنان اسلام کی یہ سازش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہو. اسلام کی روح تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. ہمارا زاویہ نظر تبدیل ہو گیا، ہم تو کافروں کی خوشامد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپس میں ہماری ضد و عناد ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء اعظام مبارک ہستیوں کے گستاخ جو بھی ہیں ان کو صحیح سزا قانون ہونا چاہیے. اور ایک آدھ کو دی تو بس یہ ختم ہو جائے گا نظام ہمیشہ کے لیے. ملک میں امن ضروری ہے، اور جو بھی جس درجے میں انتشار پھیلائے اس کی سزا اس کو پکڑنا یہ حکومت کا کام ہے، کسی باشندے کا کام نہیں ہے اپنے ہاتھ میں قانون لینا، ورنہ اور انتشار ہوگا. اور جب گستاخوں کو سزا نہیں دی جائے گی تو پھر خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اٹھ کھڑا ہو تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر اللہ گلہ ہو جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور دونوں حضرات سمجھدار ہیں. اس وقت تو شیعہ بھی سمجھدار ہیں کہ انتشار نہیں ہونا چاہیے اور گستاخ صحابہ کو سزا دی جائے. دے کون؟ یہ بھی یہ چاہتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں سنی حضرات بھی کہ پرامن جلسہ ہے، ہمارا احتجاج ہے، ہمارا مطالبہ ہے، اور کسی کو شرپسندی کی اجازت نہیں ہے کہ ملک ہمارا اپنا ہے، کہ اس کو نقصان ہوگا تو سارا ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. تو بات کر رہے تھے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ. دیکھو جتنے اہل سنت والجماعت ہیں اس میں بریلوی بھی داخل ہے، دیوبندی بھی داخل ہے، جماعت اسلامی بھی داخل ہے، یہ کیا کہتے ہیں اہل حدیث بھی داخل ہے، سب اہل سنت والجماعت. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ وہ بات سنی ہوئی آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لوگوں کے تھوڑے ہوئے ہمارے 73 ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک فرقہ جنتی کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جنتی ہوگا جو میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا. اسی کو ما انا اہل السنہ، ما انا کا ترجمہ ہے اہل السنہ، و اصحابی کا ترجمہ ہے والجماعت، جس کو کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، جو نبی کے طریقے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اہل بیت کے طریقے کو لے کے چل رہے ہیں وہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا نظام دیکھ لو، ان کے گھروں میں ان کے چاچاؤں کے، ان کے خاندان کے نام پوچھ لو. اب میرے والد صاحب کا نام حسین ہے، میرے بیٹے کا نام علی ہے. میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں بات. بہت سارے ساتھی ہیں جن کے بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فلاں میری پھوپھی کا نام فاطمہ ہے. تو حضرات اہل سنت والجماعت جو لوگ ہیں یہ تفریق نہیں کرتے. بڑے بڑے اہل سنت والجماعت کا نام علی ہے، اسی طریقے سے حسن ہے، حسین ہے وغیرہ. یہ تو محبت ہے، جب جن کے ساتھ نبی نے پیار کیا ہمارا ان سے پیار ہے. لیکن ہمیں تو ایسا کوئی شیعہ نظر نہیں آیا، یا میرا علم ناقص ہے، میری معلومات ناقص ہو سکتی ہیں، کہ شیعوں میں سے کسی کا نام عمر فاروق بھی ہونا چاہیے. ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمارے تو گھر میں نام علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہم ہے. وہ نام رکھے ہم نے. کیوں؟ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، سرکار کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں اہل بیت سے پیار اور محبت ہے. لیکن ایسی بھی تو کوئی مثال ہونی چاہیے نا. اتحاد کی مجلس تو تب پیدا ہوگی، اتحاد کی فضا تو تب بنے گی کہ جو شیعہ ہیں وہ بھی تو اپنے گھروں میں ابو بکر، عثمان، عمر رضی اللہ عنہم ان کے نام رکھیں. ہم بھی سمجھیں گے کہ یہ ویسے ایک اختلاف، الفاظ کا اختلاف ہے، حقیقت ایک ہی ہے. سارے اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں. ایسا ہونا چاہیے. نبی کو جن سے پیار ہو، مسلمان کو ان سے پیار ہونا چاہیے. تو میں بات کر رہا ہوں، دیکھو آج کل حضرت عمر فاروق کی گزشتہ جمعوں پر میرے بیٹے ابو بکر نے بات کر لی، پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی. میں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفریق ہے کہ ہم صرف ابو بکر نہیں، ابو بکر بھی ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ہمیں سب سے پیار ہے. اس لیے میں نے مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طہر میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، شان نزول 2 واقعے لکھے.
ایک کو تو علامہ ابن جوزی نے کچھ کیا ہے، وہ ذرا سخت مزاج ہیں، بزرگوں میں ہوتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک بزرگ کا بڑا نرم مزاج ہے، آپ گئے ہیں، اس نے آپ کو بٹھایا ہے، ہاتھ ملایا ہے، دعوت بھی کھلائی ہے، پھر واپس جب آئے ہو تو کرایہ بھی دیا ہے، اور ایک بزرگ نے کہا ہاں جی سلام بیٹھے ہو، کیا کام ہے، بس جی حضرت زیارت ہو گئی ہے، بزرگ کہیں گے زیارت ہو گئی ہے چلو اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے بزرگ کی تعریف کرتے رہو اور اس کی بدنامی کرتے رہو، بزرگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ایک لمحہ ملاقات بھی آپ کے لیے کافی ہو، زیادہ پریشر برداشت ہی نہ کر سکتے ہو، تو ہر رنگ مختلف ہے۔ قرآن نے خود کہا حدیث میں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، اب کیا کرو گے، ابو بکر رحم دل ہے، عمر سخت ہے، یہی مزاج تقسیم ہو کے آئے ہیں بزرگوں میں بھی۔ اب بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ایک جوڑے سے دوسرا جوڑا بنانا ہی نہیں ہے، پھٹتا رہے گا پابند لگاتے رہیں گے، ایسے بھی نہیں ہے کہ استعداد نہیں ہے، اور ایک بزرگ ہیں کہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے گی تو جوڑا بدلیں گے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، اسلاف سے ایسے ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑے بہت قیمتی تھے، اور حضرت عمر خلافت کے زمانے میں پیوند زیادہ پہنتے تھے، مزاج کی بات ہے، اسلام دونوں کو پسند کرتا ہے، اور جس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے۔ نہ آپ پرانے کپڑے پیوند زدہ والے کے اوپر فتوے لگا سکتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہے، اور نہ کسی نے مولوی طیب جیسے نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، چھوڑا یار یہ مولوی تو ایسے صاف ستھرے کپڑے پہنتا رہتا ہے، یار ایمان کی بات ہے، عمل کی بات ہے، تقوی کی بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اسلاف سے دونوں راہیں ملتی ہیں، دونوں راہیں ملتی ہیں، آپ سادگی میں آئیں یا اچھا جو حلال چیز اسلام جائز کہتا ہے اس کو بھی استعمال نہ کرنے دو مولوی کو، حرام سے تو ویسے ہی گیا نا وہ، کہ وہ معاشرے سے ایک کٹا ہوا فرد ہے، وہ حلال حرام کو جانتا ہے، اور جو اسلام نے اس کے لیے حلال کیا ہے نا جی، وہ بھی اس کو استعمال نہ کرنے دو۔ اس نے اچھی صاف ستھری گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے، اس کا دفتر اتنا کیوں صاف ستھرا ہے، اس کے کپڑے بڑے کاٹن والے ہوتے ہیں، نہیں بابو، اسلام نے تقوی کا معیار یہ نہیں بنایا، اسلام نے جو تقوی کا معیار ہے کہ اس کی کوئی ادا سنت کے خلاف ہے تو بتاؤ، اس کا عقیدہ اگر اسلام کے خلاف ہے تو بتاؤ، پھر بات ہوتی ہے۔ یہ تو بزرگوں کے مزاج مختلف ہیں، اس لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے۔ تو اب آؤ اس طرف، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، بزرگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابن جوزی محدثین میں بڑے سخت مزاج ہیں، اپنے مخالف کی صرف مخالفت نہیں کرتے، ان کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے، یہ مخالفت کرتے کرتے اور اپنے مخالف کو آگے دوڑاتے پیچھے دوڑتے اس کو گھر میں داخل کر کے باہر سے کنڈی بھی لگا کے آتے ہیں، لیکن وقت کا بہت بڑا محدث ہے، وہ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا یوں ہے، بعض رات اس کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ میں بتاؤں گا وہ گھر کدھر ہے اور کہاں ہے۔ تو یہ دونوں بچے بیمار ہیں، حسن بھی حسین بھی رضی اللہ عنہما۔ آپ نے کہا کیوں بیمار ہیں بچے، تم لوگ منت مانو، انہوں نے منت مان لی، حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ نے بھی، ان کی ایک لونڈی تھی اس کا نام تھا فضہ چاندی رضی اللہ عنہ، تینوں نے منت مان لی کہ اللہ ہمارے شہزادوں کو شفا بخشے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے شفا بخش دی، روزے شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد نے کہا کہ شمعون سے کچھ جو لے کے آئے قرض میں، شمعون کون ہے یہ بھی بتاتا ہوں، نہ یاد آئے تو بتا دو۔ پھر روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ جو لائے اس کا تیسرے حصے کی روٹیاں بنائیں کہ ایک مسکین نے آواز دی، حضرت علی نے کہا چلو میرے حصے کی روٹی دے دو، مسکین کو ترجیح دینی چاہیے، یہ ادا ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے پھر مجھے بھی ثواب ہوگا، میری روٹی بھی دے دو۔ اور کنیز جس کی پرورش آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہو رہی ہو، اس نے کہا فضا نے میری روٹی بھی دے دو، یہ ہو گیا، پانی سے افطار ہو گیا۔
دوسرے دن وہ ایک حصہ جو کا پھر روزہ رکھا اور روٹی پکائی، تو ایک یتیم نے آواز دی، تینوں نے دے دیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، وہ منت پوری ہو گئی شفا کے بعد۔ پھر ایک قیدی آیا جس کو چھوڑ دیا گیا تھا لیکن اس کو بھوک بڑی لگی تھی، وہ تیسرے دن روزہ رکھا ہوا، روٹی پکی ہوئی اور وہ اس کو دے دی۔ اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، قرآن کی ایت بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ میرے نبی کی جماعت ایسی ہے، میرے نبی کے ماننے والوں کی یہ ادائیں اتنی عظیم ہیں، خود محتاج ہونے کے باوجود مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، خود بھوکا ہونے کے باوجود یتیم کی آواز پر اپنا سارا کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اور تیسرے دن افطار کے وقت ایک قیدی نے آواز دی تو اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، باوجود خود کو محبوب ہونے کے، خود محتاج ہونے کے دوسروں کو ترجیح دیے۔ یہ گھرانہ ہے علی رضی اللہ، یہی سب صحابہ ہیں۔ قرآن نے دوسرے کا مقام پہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، باوجود خصاصہ انتہائی محتاجی کو کہتے ہیں، خصاصہ انتہائی محتاجی کے باوجود دوسرے کو جان پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ اور یہی بات تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ زخمیوں کو پانی لے کے جا رہے تھے، تو اگلے زخمی نے مانگا تو کہا اس زخمی نے اس کو دو، ادھر گیا تو اگلے نے پانی مانگا، صحابی تھے، اس نے کہا ان کو دو۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ جان اللہ کے حوالے کر چکے تھے، واپس آیا تو دوسرا بھی فوت ہو گیا، واپس آیا تو پہلے بھی شہید ہو چکا تھا، یعنی جان دے دی لیکن اپنے دوسرے ساتھی کو ترجیح دی۔ یہ اسلام کی روح ہے جس سے ہم بہت دور ہیں، اللہ ہمیں اس کے قریب لے کے جائے۔ یطعمون الطعام، میں بات کر رہا تھا گزشتہ جمعے پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں سب سے پہل کی، اور پھر دنیا تفریق کرتی ہے، حضرت عائشہ یہ تو حضرت رضی اللہ عنہ۔ اہل سنت والجماعت کو کوئی تفریق نہیں نظر آتی، جن کو تفریق نظر آتی ہے میں ان کی ہدایت کی تڑپ اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر میں جب پہلا جھنڈا اٹھانے والا ساتھی زخمی ہوا وغیرہ تو دوسرا جھنڈا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی کے اوپر لہرایا اور کہا علی یہ جھنڈا ہے، لہراؤ، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ جسے پرچم بنا کر حضرت علی نے لہرایا۔ یہ فرق ہے، یہ ماں بیٹے کی محبت کا انداز دیکھو، ماں کا دوپٹہ علم بن رہا ہے اور سچا بیٹا لہرا رہا ہے۔ یہ تو آپس کی محبت کی باتیں ہیں، دنیا کو نظر نہیں آتی، یہ بات کی تاریخ کے پڑھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے، جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے۔ بہرحال غزوہ بدر سے جب واپس آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں گھوڑا، تلوار اور زرہ یہ مال غنیمت میں ملی تھی۔ آپ نے جو میں نے حدیث نسائی کی تلاوت کی، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں کچھ خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے بعض حدیث میں آتا ہے آپ نے خاموشی کی تو آپ نے کہا وہ چھوٹی ہے، بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا چھوٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ کے بارے میں نکاح کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، مجھے دے دیں اپنی چھوٹی بیٹی۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ نے خاموشی کی، بس سن لی بات۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ان کو بھی کہا کہ ابھی چھوٹی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک، نکاح کا پیغام دے رہے ہو، مہر کی رقم ہے، نکاح میں تو مہر فرض ہوتا ہے۔ کہنے لگا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس ہے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرے پاس گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، وہی جو بدر میں، اور یہ غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے، سن 2 ہجری کی، غزوہ بدر کے بعد، رمضان کے بعد، شوال میں۔ آپ نے فرمایا تلوار بھی ضرورت ہے، گھوڑا بھی ضرورت ہے۔
زرہ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، ویسے بھی اسد اللہ شیر خدا ہے، جاؤ زرہ بیچ کے آؤ، مہر لے کے آؤ۔ آگے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ نے کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا اور فرمایا مہر کی رقم لاؤ، زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا ادھر آؤ، زرہ کتنے کی ہے؟ کہا جتنے کی بھی ہو جائے۔ 480 درہم کی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی اور زرہ لے لی، پیسے دے دیے، چل پڑے علی۔ کہا علی سودا ہو گیا، راضی ہو؟ کہا راضی ہوں۔ کہا جاؤ زرہ بھی میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ یہ ہم زلف کا خیال کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ بھی کوئی ہوتے ہو ایک دوسرے کے ہم زلف؟ دیکھو ہم زلف کا خیال ہو رہا ہے۔ زرہ بھی مہنگی خریدی اور پیسے دے کر پھر زرہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ بھی مجلس رسول میں آ گئے، پیسے بھی آ گئے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، بلال بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ میں قربان جاؤں کہ اتنا ہی سمجھ میں آیا، تو یہ نہیں سمجھ میں آیا نکاح کے گواہ کون تھے، یہ نہیں سمجھ آیا، آدھی تاریخ سمجھ میں آئی، اگلی لائن پڑھی ہی نہیں، وہ صفحہ ہی الٹ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ حضرت اور بھی ہیں، یہ نکاح کے گواہ ہیں اور یہ مہر ہے، نکاح ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آپ نے کہا خوشبو خرید کے لے آؤ، فلاں کرو، یہ کرو بازار سے، اور 10 مہینے بعد رخصتی ہوتی ہے، 10 مہینے بعد یہ مہر ہے، 10 مہینے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی، ایک مشکیزہ، ایک چارپائی، ایک بستر تلائی وغیرہ، بعض نے ایک کمبل، بعض نے 2 کمبل لکھے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دیا۔ آپ اپنے الفاظ میں جہیز کہہ لیں۔ اب 2 باتیں میں نے قرض چھوڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یہ تو ساتھ رہتے تھے، جب وہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو تقسیم کیا نا جی آگے پیچھے، تو حضرت علی نے کہا حضرت مجھے بھی کہیں تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے گھر میں ہی رہو گے، تم دنیا آخرت کے میرے ساتھی ہو، میرے بھائی ہو، انت اخی، تم میرے بھائی ہو۔ تو حضرت علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتے تھے۔ اب یہاں پر 1-2 مسئلے میں نے سمجھانے ہیں، تو بعض حضرات گھڑی کو نہ دیکھیں، مجھے ہی دیکھیں، انشاءاللہ زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ فی الجملہ بیٹی کو اگر گنجائش ہے کچھ ہدیہ دے کے رخصت کرنا، یہ خلاف شرع نہیں، عین شرع ہے، خلاف شرع نہیں، عین شرع ہے۔ اس پر انشاءاللہ تشریح اگلے جمعے کریں گے۔ خلاف شرع کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس استعداد نہیں ہے، قرضے اٹھا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں کہ بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، جہیز جمع کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات کہ مہر ضروری ہے، اپنے گھر کی ضرورت کی چیز بھی بیچ کر مہر کی رقم کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لوگ شوشہ میں مہر تو بڑا لکھوا دیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر پہلے نکاح کے وقت یہ مہر ادا کیا گیا ہے اور رخصتی 10 مہینے کے بعد ہوئی ہے۔ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ایک فالتو تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اکٹھے یہاں فیملیاں رہتی ہیں، ایک بیٹا بھی، دوسرا بیٹا بھی، تیسرا بیٹا بھی، والد بھی، اور اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے، فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہاں گھر کھلا ہے، حویلی بڑی ہے، علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں، علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، محبت اتفاق بڑی دولت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کمرے میں ساری کائنات، والد صاحب بھی، پہلا بڑا بیٹا بھی شادی شدہ، دوسرا بیٹا بھی شادی شدہ۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ جب رخصتی ہوئی آپ نے فرمایا علی مکان کے لیے کوشش کرو، جہاں بیگم کو لے کے جاؤ گے۔ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر